عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت پر اتفاق۔ بیعت کے دن 4 محرم 24 ہجری فجر کی نماز کے بعد، جبکہ وصیت کے مطابق صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہی امامت کرتے تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ امامہ باندھے ہوئے آگے بڑھے۔ ممبران شورا ممبر نبوی کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ نے مہاجرین، انصار اور فوجی قائدین اور جرنیلوں کو بلوایا۔ ان میں شام کے امیر معاویہ بن ابی سفیان، حمص کے امیر عمیر بن سعد اور مصر کے امیر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم اس وقت موجود تھے، جنہوں نے حج میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ شرکت کی تھی اور آپ کی اس معیت میں مدینہ پہنچے تھے۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے: جب لوگ صبح کی نماز سے فارغ ہوئے اور ممبران شورا ممبر کے پاس جمع ہو گئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مہاجرین و انصار میں سے جو حاضر تھے ان کو بلا بھیجا، اور اسی طرح سپہ سالاروں کو بلوایا جنہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج میں شرکت کی تھی۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے خطبہ مسنونہ پڑھا اور پھر فرمایا: حمد و صلات کے بعد اے علی، میں نے لوگوں کے خیالات معلوم کیے اور میں نے دیکھا کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، اس لیے آپ اپنے دل میں کوئی میل نہ پیدا کریں۔ پھر فرمایا: میں آپ یعنی عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کرتا ہوں اللہ کی سنت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 2 خلفاء ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی سنت کے مطابق۔ چنانچہ پہلے آپ سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، پھر سب لوگوں نے، مہاجرین، انصار، سپہ سالار اور تمام مسلمانوں نے۔ اور صاحب تمہید کی روایت کے مطابق عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیعت کے بعد سب سے پہلے جس نے عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کی وہ علی رضی اللہ عنہ تھے۔ نمبر 5، شورا کی کارروائی میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ شورا کی تنفیذ میں جو طرز عمل اختیار فرمایا وہ بلندی عقل، شرافت نفس اور جذبہ ایثار و قربانی کا واضح ثبوت ہے۔ آپ نے مسلمانوں کی عام مصلحت کو ذاتی مصلحت اور شخصی نفع پر ترجیح دی اور برضا اور رغبت عظیم ترین منصب کو خیر آباد کہا، جس کے لیے دنیا میں انسان انتہائی حریص ہوتا ہے۔ آپ نے یہ ایثار و قربانی اس لیے پیش کی تاکہ مسلمان متحد رہیں اور ان کا شیرازہ منتشر نہ ہونے پائے، اور آپ نے منظم شورا کے مظاہر میں سے پہلا مظہر خلیفہ کے انتخاب کی شکل میں حاصل کر لیا۔ آپ نے بڑی بردباری، انتظار و مہلت، صبر و عزم اور حسن تدبیر کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں اس عظیم ذمہ داری کی ادائیگی میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ اس سلسلے میں جو مرحلہ آپ نے اختیار کیا وہ اس طرح تھے: مجلس شورا کے اول اجتماع میں اپنے پروگرام کو پیش کیا اور تمام ممبران شورا کو اس بات پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ اپنی اپنی رائے پیش کریں، اور اس طرح ہر ایک کے نقطہ نظر کو معلوم کر لیا اور پھر اپنا سفر دلائل و ثبوت کی روشنی میں آگے بڑھایا۔ حق خلافت سے خود تنازل اختیار کر لیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں کسی طرح کا شک و شبہ اور بدگمانی نہ پیدا ہو سکے اور لوگوں کا اعتماد بحال رہے۔ ممبران شورا میں سے ہر ایک کے خیالات و تصورات کو معلوم کرنے میں لگے رہے اور مختلف پہلوؤں سے ان سے بات چیت کرتے رہے، یہاں تک کہ جزوی انتخاب تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کر لی، جس میں عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں حاضرین کی اکثریت کی رائے نمودار ہوئی۔ عثمان و علی رضی اللہ عنہما میں سے ہر ایک سے دوسرے کے بارے میں دوسرے ممبران شورا کے مقابلے میں حیثیت معلوم کرنے کی کوشش کی، جس میں آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کی دیگر ممبران شورا کے مقابلے میں ترجیح کے قائل ہیں اور اس کے مقابلے میں کسی اور کو درجہ نہیں دیتے۔ مجلس شورا سے باہر خاص و عام کی رائے معلوم کرنی شروع کی، دیکھا کہ بیشتر لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، چنانچہ ان سے بیعت خلافت کی اور پھر تمام لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی عقل مندی، امانت، استقامت، خلافت کی طمع سے دست برداری اور حکومت کے اعلیٰ منصب سے زہد کے نتیجے میں اس امتحان اور نازک گھڑی کو پار کیا اور پوری مہارت اور بے نیازی سے
شورا کی قیادت کی، جس میں آپ عظیم خراج تحسین و عقیدت کے مستحق ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے افضل ترین اعمال میں سے شورا کے وقت اپنے آپ کو حق کے خلافت سے دست بردار کرنا اور اہل حل و عقد نے جس کا مشورہ دیا اس کو امت کے لیے بحیثیت خلیفہ منتخب کرنا ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے امت کو عثمان رضی اللہ عنہ پر جمع کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ اگر وہ اس سلسلے میں حق گریز کرتے اور ترجیح نفس کا شکار ہوتے تو آپ خود اس منصب کو اپنے لیے حاصل کر لینے یا اپنے چچازاد بھائی اور ممبران شورا میں سب سے قریبی سعد بن ابی وقاص کو منتخب فرما دیتے۔ اس طرح خلفائے راشدین کے دور میں شورا کی دوسری شکل سامنے آئی، اور وہ یہ کہ مجلس شورا عام لوگوں سے مشورہ لے کر اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لے اور پھر عام بیعت ہو۔ تو یہ تذکرہ تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت کا۔ آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس واقع شورا میں جو شورا بنا تھا، اس میں رافضیوں نے، شیعوں نے کس طرح سے جھوٹ گڑھا اور کس طرح سے باطل باتیں کی، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو، خصوصاً خلفائے راشدین کی سیرت کو کما حقہ پڑھنے، سننے، سمجھنے اور امت تک اسے بڑی امانت داری کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔